اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الامر السادس لا تفاوت فی نظر العقل اصلا فیما یترتب علی القطع من الاثار عقلا بین یکون حاصلا بنحو متعارف ومن سبب ينبغي وصوله منه او غیرہ او غیر متعارف بنحو متعارف او غیر متعارف لا ينبغي وصوله منه كما هو الحال غالبا في القطاع ضرورة أن العقل يرى تنجز التكليف بالقطع الحاصل مما لا ينبغي وصوله والصحة مؤاخذة قاطعه على مخالفته وعدم صحة الاعتذار عنها بأنه حصل كذلك وعدم صحة المؤاخذة مع القطع بخلافه وعدم حسن الاحتجاج عليه بذلك ولو مع التفاته إلى كيفية حصوله نعم ربما يتفاوت الحال في القطع المأخوذ في الموضوع شرعا. ہماری جو بحث ہے امر سادس میں وہ قطع قطع کے بارے میں ہے. اس کو قطع پڑھیں گے. جو کتا ہے وہ کہتے ہیں لٹیرے کو. تو کتا و طریق وہ تو ایک شرعی مسئلہ ہو جائے گا. ڈاکو. یہاں پر ہماری بحث یہ ہے کہ جو جماعت میں کہتے ہیں کہ وہاں پہ لا شک لکثیر شک، جو کثیر شک ہے اس کے شک کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو لا قطع لکثیر القطع، یہاں پہ انہوں نے کاشف الغطا نے عنوان کیا جہاں انہوں نے کہا کہ لا شک لکثیر شک. اگر کوئی کسی شخص کو بیماری ہے، وہ بہت زیادہ شک کرتا ہے، تو اس کے شک کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یعنی وہ اپنے شک کی طرف توجہ نہیں دے. لا شک لکثیر شک. تو پھر اسی کو انہوں نے کہا لا قطع لکثیر القطع. لکثیر القطع کو بولتے ہیں قطع. قطع کے آثار، جو آثار عقلی مترتب ہوتے ہیں قطع کے اوپر، وہ کیا ہے کہ تکلیف منجز ہو جاتی ہے، تنجیز و تکلیف. دوسرا یہ کہ اگر وہ اطاعت کرے تو ثواب واجب ہو جاتا ہے، اور اگر وہ یعنی اگر قطع مطابق واقع ہو، اور اگر جو وہ قطع مطابق واقع نہیں ہو تو معذریت عذر اس کے پاس ہوتا ہے، کونہ عذراً عند الخطا. پھر یہ کہ سببیت رکھتا ہے یہ کہ اگر مخالفت کرنے سے یقین کی تو اس سے کہ عقاب رکھے عند الاصابہ، اور تجری عند الخطا، یعنی تجری حساب ہوگا اگر اس نے مخالفت کی اور وہ مطابق واقع نہیں نکلا تو تجری حساب ہوگا. تو یہ جو اس کے آثار ہیں یہ کثیر القطع کے اوپر بھی اسی طرح سے، یعنی ان کا کہنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص اگر کثیر القطع ہے اور ایک شخص کثیر القطع نہیں ہے، نارمل ہے، دونوں ایک برابر ہیں، یعنی دونوں کا قطع حجت ہے. قطع کی حجیت کیا ہے؟ ذاتی ہے. لا تفاوت فی نظر العقل اصلا، کوئی تفاوت نہیں ہے عقل کی نظر میں اصلا فیما یترتب علی القطع، جو چیزیں مترتب ہوتی ہیں قطع کے اوپر من الاثار عقلا، جو آثار عقلی یقین کے اوپر مترتب ہوتے ہیں، ان میں فرق نہیں ہے کہ یہ یقین بین یکونا کی ضمیر پلٹے گی یقین پہ، بین یکون حاصلا بنحو متعارف، یہ یقین جو ہے وہ بنحو متعارف حاصل ہو
ومن سبب، اور کسی سبب سے حاصل ہو، ینبغی حصولہ منہ، جہاں سزاوار ہے اس سبب سے اس یقین کا حاصل کرنا، اور غیر متعارف یا غیر متعارف طریقے سے یہ یقین حاصل کر رہا ہے، لا ینبغی حصولہ منہ، یعنی سزاوار نہیں ہے اس حصول یقین من سبب غیر متعارف، غیر متعارف طریقے سے اس کا حاصل کرنا جو ہے وہ سزاوار نہیں ہے، جیسے جادو اور ٹونے سے جو ہے وہ یقین کو حاصل کرتا ہے۔ تو اگر یہ رمل کر کے یا جادو کر کے یا کوئی اور اس طرح کی ریاضت کر کے یہ یقین کو حاصل کرتا ہے، یا کوئی یعنی دعائیں پڑھ کے ریاضت کر کے یہ یقین کو حاصل کرتا ہے، تو بھی اس کا یقین حجت ہوگا۔ متعارف طریقے سے علم حاصل کر کے علم کے ذریعے سے یہ یقین حاصل کرتا ہے تو بھی اس کا یقین جو ہے وہ حجت ہوگا۔ دونوں یقین متعارف طریقے سے ہو یا غیر متعارف طریقے سے، ینبغی حصول الیقین منہ ہو یا لا ینبغی، سزاوار نہ ہو یقین کا حاصل کرنا اس طریقے سے جیسے جادو رنگ ٹونے سے، تو کہہ رہے ہیں کہ دونوں حجت ہیں، نتیجے میں دونوں کیا ہیں؟ حجت ہیں۔ تمہاری بحث یہ تھی، کاشف القطع نے یہ کہا تھا کہ لا شک لکثیر شک، کثیر شک کے شک میں جو ہے وہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تو وہیں پہ انہوں نے ہاتھ لگا کے کہا تھا لا قطع لکثیر القطع، یعنی جو کثیر القطع ہے قطع، اس کے بھی قطع کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو کہہ رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے، قطع کی حجیت ذاتی ہے، اور قطع کا بھی یقین اتنا ہی حجت ہے جتنا غیر قطع کا۔ جو متعارف طریقے سے یقین حاصل کرے گا اس کا بھی اتنا ہی حجت ہے جتنا کہ غیر متعارف طریقے سے یقین حاصل کرنے والے کا یقین حجت ہے۔ ہو کما هو الحال غالبا فی القطع ضرورت ان العقل یرا تنجز التکلیف بالقطع الحاصل مما لا ينبغي حصوله۔ عقل جو وہ کہتی ہے کہ عقل مستقلاً کہتی ہے کہ وہ تکلیف جو قد سے حاصل ہوئی، ایسے قد سے جس کا حصول سزاوار نہیں تھا، وہ تکلیف بھی منجز ہے۔ تنجز التکلیف بالقطع الحاصل بما لا ينبغي حصوله، اور اگر قاطع مخالفت کرے گا اپنے قد کی تو اس کا مواخذہ کرنا صحیح ہے۔ وصیحت مواخذت قاطعہ علی مخالفتہ وعدم صحت الاعتذار عنہا، اگر وہ یہ عذر لے کر کے آئے کہ میں تو کثیر القطع تھا، میں تو بہت زیادہ جلدی یقین کر لیتا تھا، بہت زیادہ یقین کر لیتا تھا، خوش بابر تھا، تو اس کا یہ عذر نہیں مانا جائے گا۔ عدم صحت الاعتذار عنہا یعنی عن المخالفہ بأنه حصل كذلك، یعنی اسے غیر متعارف طریقے سے یقین حاصل ہوا تھا۔ وعدم صحت المؤاخذہ مع القطع بخلافہ، اگر اس کو یقین ہو گیا کہ تکلیف نجس نہیں ہے، یعنی اسے یقین ہو گیا خلاف تکلیف واقعی، تو اس کا مواخذہ کرنا صحیح نہیں ہے، یعنی معذریت بھی ہے اس کے اندر، منجزیت بھی ہے اور معذریت بھی ہے۔ عدم صحت المؤاخذہ اشارہ ہے معذریت کی طرف۔ وعدم حسن الاحتجاج علیہ بذالک، یعنی حسن نہیں ہے احتجاج کرنا اس کے خلاف، بذالک یعنی کہ تم نے اپنی یقین کی کیوں مخالفت کی، یہ قطع ہے اور اسے یقین ہو گیا کہ تکلیف نہیں ہے اور تکلیف تھی، تو یہ عذر رکھتا ہے، کیونکہ یقین رکھتا ہے تو کیا ہے؟ عذر رکھتا ہے۔ تو احتجاج کرنا اس کے برخلاف یا اس کو سزا دینے کے لیے اس کو محکوم کرنا، اس کو ملزم قرار دینا صحیح نہیں ہے۔ ولو ما التفات الی کیفیت حصول، اگرچہ اس کو توجہ دلائیں کہ کس طرح سے تم نے یہ یقین حاصل کیا، تمہارا یقین تو حجت نہیں ہے، تم نے اپنے یقین جفر اور رمل سے حاصل کیا ہے یا غلط طریقوں سے حاصل کیا ہے، اس لیے تمہارا یہ یقین حجت نہیں ہے۔ تو کہنا یہ جو مقدمات کی طرف یا کیفیت حصول یقین کی طرف ملتفت کر کے یا اس کی اپنی بیماری کی طرف اسے متوجہ کر کے اگر اس کا یقین اس سے چھین لیں تو بات الگ ہے، لیکن اگر یقین اس کا موجود ہے
تو معذریت اور منجزیت بھی اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، موجود ہے۔ نہ شریعت اسے محکوم کر سکتی ہے اگر اس کا یقین خطا میں چلا گیا، اور نہ شریعت اسے یہ کہہ سکتی ہے کہ منجز نہیں ہے۔ تو اس طرح سے اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں نام میں کیا مطلب کہہ رہے ہیں؟ نام میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یقین دو طرح کے ہیں، قطع طریقی اور قطع موضوعی۔ کہہ رہے کہ جو قطع طریقی ہے، یعنی جو طریق ہوتا ہے حکم شرعی کی طرف، تو وہ تو قطع طریقی ہو گیا، اور ایک قطع ہوتا ہے جو کسی بھی حکم کے موضوع میں ماخوذ ہوتا ہے۔ تو کہہ رہے کہ حکم اگر جواز تقلید ہے، جواز پہ معنی ہے، ادھر دیکھو جواز پہ معنی عام، یعنی اس میں وجوب بھی آ جائے گا، یعنی جواز پہ معنی وضع، جواز پہ معنی عام۔ تو اگر جواز تقلید کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ شریعت یہ کہہ سکتی ہے کہ تقلید کے لیے وہ یقین چاہیے، اس طریقے سے چاہیے جو حجت شریعہ سے حاصل کیا ہو، حدیث سے یا اس سے جو یقین حاصل کیا ہو، وہ ماخوذ ہے، وہ یقین ماخوذ ہے کس کے لیے؟ جواز تقلید کے لیے۔ یعنی جواز تقلید کا موضوع، جواز تقلید کا صحت تقلید، جواز تقلید کا جو موضوع ہے کیا ہے؟ وہ یقین ہے جو فقیہ حجت شریعہ سے حاصل کرتا ہے، اور وہ یقین جو رمل اور جادو کر کے کرتا ہے وہ اس کے اپنے لیے حجت ہے، وہ یقین اس کے اپنے لیے حجت ہے، اس کے مقلدین کے لیے حجت نہیں ہو سکتا۔ تو فقیہ جواز تقلید کب آتی ہے؟ جب اس کے پاس حجت شریعہ ہو، یعنی بنحو متعارف، وہ فقہ سے، اصول سے، قرآن سے، حدیث سے، عقل سے، اجماع سے وہ ایک استدلال کرے، اس کے بعد وہ یقین پہ پہنچے۔ تو اگر وہ یقین پہ پہنچ گیا تو وہ یقین جو حجت شریعہ سے حاصل کیا ہے وہ موضوع ہے کس کے لیے؟ وہ ماخوذ ہے کس کے لیے؟ جواز تقلید کے لیے، مقلدین کے لیے۔ تو مقلدین اس سے اگر مطالبہ کریں کہ آپ حجت شریعہ دکھائیے اس فتوے کے لیے، تو وہ بیان کر سکتا ہے۔ الفقیہ یطالب بالدلیل، یعنی مجتہد جو ہے وہ اس سے مطالبہ کیا جا سکتا ہے کہ دلیل شرعی دکھاؤ اپنے فتوے کی۔ تو اب اس نے اگر جادو اور رمل کیا یا غیر متعارف طریقے سے، کسی اور طریقے سے اس نے ریاضت کی، 40 راتوں تک اس نے کوئی ریاضت کی، اور اس ریاضت کے نتیجے میں وہ ایک یقین تک پہنچا، تو وہ یقین اس کے اپنے لیے حجت ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور کی تقلید نہ کرے، حرمت تقلید کے لیے۔ اس لیے میں نے حرمت تقلید کے لیے وہ والا یقین چل جائے گا، لیکن جواز تقلید کے لیے وہ والا یقین نہیں چلے گا۔ تو شریعت کیا کر سکتی ہے؟ فرق کر سکتی ہے، قطع موضوعی میں کہہ سکتی ہے کہ اس سبب سے حاصل ہوگا تو جواز تقلید ہے، اور جہاں پر شریعت کو سبب مطلوب نہیں ہوگا تو وہ کہہ دے گی کہ ہاں حرمت تقلید کے لیے کہیں سے بھی حاصل ہو جائے تقلید، اس کے لیے مجتہد کے لیے خود تقلید کرنا کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی اس مسئلے میں۔ نعم ربما يتفاوت الحال في القطع الماخوذ في الموضوع شرعا والمتبع في عمومه وخصوصه دلالة دليله في كل مورد
والمتبع یعنی جس چیز کے پیچھے چلنا چاہیے، جس چیز کو فالو کرنا چاہیے، اس قطع موضوعی کے عموم اور خصوص میں وہ دلیل کی دلالت ہے ہر مورد میں۔ تو اب میں نے دونوں مثالیں آپ کو دے دی۔ جواز تقلید میں جو ہے وہ دلیل کی دلالت ہے کہ قطع حاصل ہونا چاہیے متعارف طریقے سے، اور حرمت تقلید کی جو دلیل ہے اس میں جو ہے وہ کہیں سے بھی حاصل ہو جائے تو اس کے اپنے لیے حجت ہے۔ فَرُبَّمَا يَدُلُّ عَلَى اخْتِصَاصِهِ بِقِسْمٍ فِي مَوْرِدٍ وَعَدَمِ اخْتِصَاصِهِ بِهِ فِي آخَرٍ۔ کبھی کبھار دلیل دلالت کرتی ہے کہ یعنی یہ جو قطع موضوعی ہے یہ اختصاص رکھتا ہے بِقِسْمٍ فِي مَوْرِدٍ، یعنی جواز تقلید کے مورد میں یہ اختصاص رکھتا ہے ایک قسم سے، اور وہ وہی یقین ہے جو متعارف طریقوں سے حاصل کیا جائے، اور اختصاص نہیں رکھتا۔ عدم اختصاص القطع موضوعی بہی یعنی بقسم، یعنی اختصاص نہیں رکھتا قطع موضوعی جو ماخوذ ہوا ہے قسم حرمت تقلید میں، بقسم اختصاص نہیں رکھتا۔ عدم اختصاص قطع موضوعی بقسم فی آخر یعنی حرمت تقلید میں، یعنی اپنے مسئلے میں علی فقی کے لیے علی اختلاف الادلہ، ادلہ مختلف ہیں، دلیلیں مختلف ہیں، و اختلاف المقامات، اور مقامات بھی مختلف ہیں، بحسب مناسبات الاحکام والموضوعات وغیرہ من الامارات، یعنی مناسبات حکم موضوع ہوتے، جیسے مثال کے طور پر جیسے آپ جو ہے وہ کسی کے باغ کے آگے کھڑے ہوئے اور پھل لگے ہوئے اور آپ چاہتے ہیں اسے توڑ لیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں للچائی ہوئی نظروں سے، اور وہ مالک آتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کھاؤ، تو یہاں پر موضوع کی مناسبت، جیسے تو سیگا جو ہے اس نے کہا کھاؤ یعنی کھانا واجب ہے، لیکن مناسبات حکم موضوع یہ ہے کہ میں اس کو حرام سمجھ رہا تھا کھانے کو، اور اس سے مالک نے مجھے کہا کہ کھاؤ یعنی تمہارے لیے کھانا حلال ہے، یہ نہیں کہا کہ اس نے کھانا واجب ہے تمہارے لیے۔ اس کا اسٹائل ایسا تھا کہ یعنی کھانا، اس نے الفاظ یہ استعمال کیا، سیگا یہ استعمال کیا، لیکن مناسبات حکم و موضوع یہ کہتی ہے کہ یہاں پر کھانا کیا ہے، حلال ہے۔ تو اس لیے میں اسے کہوں گا کہ معافی چاہتا ہوں، میں سے دیکھ رہا تھا، میرا گلا خراب ہے، میں نہیں کھا سکتا، کیونکہ نہ کراچی والا ہوگا تو وہ کہے گا گلا خراب ہے، دھواں کھا کے آ رہا ہوں، ابھی پھل نہیں کھا سکتا میں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر مناسبات حکم و موضوع کے لحاظ سے دیکھنا ہوتا ہے کہ کہیں دلیل جو ہے وہ مختص ہوتی ہے بے قسم خاص من القطع الموضوعی، اور کبھی جو ہے وہ قطع موضوعی قسم خاص سے مختص نہیں ہوتا۔ وبالجملۃ خلاصہ القطع فی مکان موضوعا عقلا لا یکاد یتفاوت من حیث القاطع ولا من حیث المورد ولا من حیث السبب لا عقلا وهو واضح۔ کہہ رہے ہیں کہ قطع جہاں پہ موضوعی ہو عقلاً وہ متفاوت نہیں ہوتا قاطع کے لحاظ سے، تو قطع ہو جائے گا، نہ مورد کے لحاظ سے، نہ سبب کے لحاظ سے کہ کہاں سے حاصل ہوا، لا عقلاً نہ عقلاً، کیونکہ اس سے جو وہ تناقض آتا ہے، اگر یعنی آپ کہیں کہ سبب کے لحاظ سے بھی کسی بھی سبب سے حاصل ہو، قطع موضوعی کیا ہے، یعنی حجت ہے۔ ولا شرعا لما عرفت من انه لا تناله يد الجعل نفيا ولا اثباتا وان نسب الى بعض الاخباريين انه لا اعتبار بما اذا كان بمقدمات عقليه الا ان مراجعه كلماتهم لا تساعد على هذه النسبه بل تشهد بكسبها۔
الخط الطریقی هو الموضوع فی الاحکام العقلیہ. اب چلو کیا لکھا ہوا الخط الطریقی کالمنجزیہ والمعذریہ. اب یہ آپ ان کی جو عبارت ہے وہ کتنی وہ ہے نا دھوکے میں ڈالنے والی. لکھ لیں پھر بتاتا ہوں آپ کو. اب تک جو بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ قطع طریقی جو ہے وہ ہر حال میں حجت ہے. قاطع کے جہت سے، مورد کی جہت سے اور مناسبات حکم موضوع کی جہت سے، کسی بھی جہت سے دیکھ لے تو قطع طریقی حجت ہے. اور قطع موضوعی میں شریعت جو ہے وہ فرق کر سکتی ہے. قطع موضوعی میں جیسے مثال دی ہم نے جواز تقلید کی، کہ جواز تقلید میں شریعت کہہ سکتی ہے کہ وہ قط جو مقدمات شریعت سے حاصل ہو. تو یہاں پر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ خلاصہ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے قطع موضوعی میں یہ بات ہو سکتی ہے لیکن قطع طریقی میں یہ بات نہیں ہو سکتی. تو قطع طریقی کو انہوں نے موضوع کیوں کہا فیما کانا موضوعاً، کیونکہ قطع طریقی جو ہے وہ حکم عقلی کا کیا ہے؟ موضوع ہے. یعنی قطع طریقی موضوع ہے کہ اگر تم نے قط حاصل کیا تو عقل حکم کرتی ہے کہ یہ قط جو ہے وہ منجز ہے، منجز تکلیف ہے، لہٰذا اگر تم نے مطابقت کی تو ثواب ملے گا، مخالفت کی تو سزا ملے گی. اور اگر یہ عند الاصابہ، اور اگر جو وہ تمہارا یقین مطابق واقع نہیں ہوا تو تم نے اس کی مطابقت سے عمل کیا یقین کی تو تم معذور ہو عند اللہ. واقعے کی مخالفت کرنے میں عند اللہ کیا ہو؟ معذور ہو. اور اگر تم نے اس یقین کی مخالفت کی تو عند الخطا وہ کیا ہے؟ تم متجری محسوب ہوگے، حساب کیے جاؤ گے. تو خلاصہ یہ کہ یہاں پر جو انہوں نے کہا القط فی مکان موضوعاً، اس سے مراد ان کی قطع طریقی ہے جبکہ موضوع کہہ رہے ہیں، کیونکہ موضوع ہے کس کے لیے؟ حکم عقلی کے لیے. تو واضح ہے. تو شبہ یہ ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ قطع موضوعی کو کہہ رہے ہیں. دیکھو وبالجملۃ القط فی مکان موضوعاً عقلاً، یقین جہاں پر عقل کے لیے موضوع ہو یعنی قطع طریقی، تو لا یکاد یتفاوت، وہ فرق نہیں کرتا قاطع کے لحاظ سے، مورد کے لحاظ سے اور سبب کے لحاظ سے، نہ عقلاً نہ شرعاً. تو عقل کے لحاظ سے جو وہ نہیں ہو سکتا کیونکہ تناقض ہو جائے گا. اگر عقل جو وہ کہے کہ یقین حجت نہیں ہے تو اس سے تناقض لازم آئے گا. مثال کے طور پر جیسے میں کہوں کہ مجھے یقین ہے کہ کوئی آدمی وہاں بیٹھا ہوا، مجھے یقین ہے، اور پھر اس کے بعد عقل کہے کہ نہیں بیٹھا ہوا، تو یہ بات جو ہے وہ تناقض کی طرف چلی آئے گی. یعنی ایک طرف یقین ہے کہ بیٹھا ہوا ہے اور ایک طرف عقل کہہ رہی ہے کہ نہیں بیٹھا ہوا. تو اسی طرح سے شرع بھی جو ہے وہ اگر یقین کو حجت قرار نہیں دے تو اس سے بھی جو ہے وہ مسائل پیدا ہوں گے، کیونکہ جو شریعت ہے یقین کی جب حجیت ذاتی ہے تو نہ شریعت حکم مماثل جو ہے وہ جعل کر سکتی ہے، نہ حکم متناقض جعل کر سکتی ہے. خود جو ہے وہ یقین کی حجیت ذاتی، یقین حجت ہوتا ہے، شرع اس میں ایک نیا وہ اسی جیسا اگر جعل کرے گی تو اس کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے مخالف جعل کرے گی تو وہ جو ہے وہ اس سے تناقض اور تضاد لازم آئے گا. تو خلاصہ یہ ہے کہ یقین قطع طریقی کی حجیت کیا ہے؟ ذاتی ہے. تو اب تک یہ بات ہوئی کہ قطع طریقی کی جو حجیت ہے وہ ذاتی ہے، لیکن جو اخباری ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ یقین جو مقدمات عقلیہ سے حاصل ہوا ہو، جیسے سائنس سے جو یقین حاصل ہوا ہو، وہ حجت نہیں ہے. جو یقین قرآن اور حدیث سے حاصل ہوا ہو وہ حجت ہے. اخباری یہ کہتے ہیں.
جیسے وہ قاری راشد بھی یہی کہتے ہیں، سائنس سے جو یقین حاصل ہو وہ عزت نہیں ہے. ہاں خوب یہ کہہ رہے کہ اخباریوں سے یہ بات منسوب ہوئی ہے کہ وہ یقین جو مقدمات عقلیہ سے حاصل ہوتا ہے، یعنی سبب اس میں دوسرا ہے، قرآن اور حدیث سے حاصل نہیں ہوتا، مقدمات عقلیہ سے حاصل ہوتا ہے، وہ حجت نہیں ہے، اور وہ یقین حجت ہے جو قرآن اور حدیث سے حاصل ہوتا ہے. تو یہ بات پڑھ لے. وَإِنُّسِبَ إِلَى بَعْضِ الْأَخْبَارِيِّينَ أَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِمَا إِذَا كَانَ بِمُقَدِّمَاتٍ عَقْلِيَّةٍ إِلَّا أَنَّ مُرَاجَعَةَ كَلِمَاتِهِمْ، جب ہم نے ان کے کلمات کی طرف مراجعہ کیا تو لا تساعد على هذه النسبة، تو یہ جھوٹ ہے، یعنی ان کے اوپر ایک تہمت ہے، ایک طرح کی ایک نسبت صحیح نہیں ہے. جب ہم نے تحقیق کی تو شیعہ بھی مسلمانوں کی طرح سے جو ہے وہ مان لیتے، جیسے افواہیں چلتی ہیں، پروپیگنڈا چلتا ہے، کسی کے بارے میں کوئی بات چلتی ہے تو ہم لوگ اس کو فوراً مان لیتے ہیں، لیکن شرع یہ کہتی ہے کہ آپ اس کی تحقیق کریں. تو یہ بات جب اخباریوں سے منسوب کی گئی، جیسے امام حسن سے نسبت دی گئی کہ ان کی 200 شادیاں تھیں اور 300 شادیاں تھیں، تو بغیر تحقیق کے اس کے جواب اور اس کے توجیحات کرنا شروع کر دیا، تو وہی چیز جو جھوٹ تھی وہ سچ بن گئی. تو اس لیے جو پہلے انسان تحقیق کرے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ دیکھے کہ نسبت صحیح ہے صحیح نہیں ہے. تو ہم نے جب ان کے کلمات کی طرف مراجعہ کیا تو لا تساعد علی هذه النسبة، تو اس نسبت کی طرف جو ہے وہ مساعدت نہیں کرتا. مراجعہ جو ہے وہ ہماری جو تحقیق ہے اور ہمارا مراجعہ ہے وہ اس نسبت کو صحیح نہیں سمجھتا، بل تشهد بکذبها، بلکہ جو ہے وہ گواہی دیتا ہے مراجعہ کہ یہ جھوٹ ہے ان کے اوپر. اب یہ کیا ہے آگے ان کا تو انشاءاللہ کل اس کو بیان کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین.